وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر عرش پر قیام فرمایا۔ وہی زندہ فرماتا اور مارتا ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ دن اور رات اسی نے بنائے ہیں۔ جو مخلوق آسمانوں اور زمین میں ہے سب اس کی تسبیح کرتی ہے۔ وہ دلوں کے بھیدوں سے واقف ہے، اور وہ غالب اور حکمت والا ہے۔ ملائکہ جو ایک نورانی مخلوق ہیں، وقت کی قید سے آزاد اس کی تسبیح اور عبادت میں مشغول ہیں، اور اس کی تعریف و توصیف اور پاکی کا بیان نہایت پسندیدہ اور مقبول انداز میں کرتے ہیں۔ حاضرین محفل، آج کی اس پرمسرت تقریب کے موقع پر جو جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں ہم منا رہے ہیں، جیسا میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ہم خوش نصیبوں میں سے ہیں کہ ہم کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جشن منانے کی یہ خوشی اور یہ پرمسرت تقریب حاصل ہوئی۔ آج میں اپنی بات شروع کرنے سے پہلے، کیونکہ ہمارے پیر و مرشد کا آج عرس مبارک ہے، تو پیر و مرشد سیدنا جناب سید ریاض الدین صاحب قادری نقشبندی مجددی گنج بخشی رحمۃ اللہ علیہ کا کچھ ذکر کرنا چاہوں گا، تاکہ مجھے آقا علیہ السلام کے عید میلاد کے سلسلے میں بات کرنے کی کچھ ہمت حاصل ہو۔ میں اپنے آپ کو اس قابل تو نہیں سمجھتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر سکوں، لیکن پیر و مرشد کا ذکر کر کے کچھ علم اور طاقت حاصل کرنے کی کوشش کروں گا۔ ہمارے پیر و مرشد ولی کامل اور عاشق رسول ہیں۔ آپ حضرت ماموں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ساری زندگی لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی محبت بطفیل سید البشر آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے سکھانے کی کوشش میں صرف کی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خواہش ہوتی تھی کہ خاندان کا ہر فرد بلکہ ان سے وابستہ ہر شخص اللہ کی یاد میں، اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جائے اور روحانی ترقی کرے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کوشش بہت کامیاب ہوئی، اور الحمدللہ جو لوگ آپ رحمۃ اللہ علیہ سے محبت رکھتے تھے سب کو آپ کے طفیل بیش بہا نورانی اور فیض اور ترقی حاصل ہوئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں کے سلیکشن میں اپنا معیار اخلاص کو رکھا، اور اسی کسوٹی پر لوگوں کو پرکھا، اور جو لوگ اس معیار پر پورا نہیں اترتے تھے ان پر بھی دل و جان سے محنت کی، اور ان کو اس معیار تک لانے کی کوشش کی تاکہ وہ بھی اللہ کے اس راستے پر چل سکیں اور فیض یاب ہو سکیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں اپنی پہچان کے لیے بھیجا ہے، اور یہ پہچان اس وقت تک قائم رہے گی جب تک اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کا نام لیوا ایک شخص بھی موجود ہے۔ یہ تمام بزرگ لوگوں کے نفس کی تربیت کے لیے آئے۔ روح نے تو اللہ کو پہچان لیا تھا، روح تو آئی ہی کیونکہ عالم ارواح سے ہے، وہ تو پہچانتی ہی تھی اللہ کو، لیکن اصل پہچان تو اس کی نفس کے لیے ہے۔ تو بزرگان دین جو تشریف لائے ان کا مقصد نفس کی تربیت تھا۔ ہمارے پیر و مرشد نے فرمایا کہ ہمارے سلسلے میں سارا دار و مدار پیر پر ہے۔ آپ پیر کہہ لیں، آپ روحانی استاد کہہ لیں، آپ کچھ بھی کہہ لیں، جو بھی آپ کو روحانی راستے پر لے کے چلتا ہے، جو آپ کو طریقت کے راستے پہ لے کے چلتا ہے، وہ پیر کہلاتا ہے یا روحانی استاد کہلاتا ہے۔ تو پیر و مرشد نے فرمایا کہ سلسلے میں ہمارے دار و مدار سارا پیر پر ہے۔ پیر بنیادی اور سینٹرل فوکل چیز ہے۔ پیر کو اگر درمیان سے ہٹا دیں، یہ بات بہت غور سے سننے والی ہے، جو حضرات ہمارے ماشاءاللہ سلسلے سے تعلق رکھتے ہیں اور جو نئے حضرات بھی ہیں، کہ پیر کو اگر درمیان سے ہٹا دیا جائے تو ساری روحانیت کی عمارت دھڑام سے گر پڑے گی۔
چاہے کوئی کتنا ہی اپنے آپ کو قابل سمجھے کہ میں آسمان میں پہنچ گیا، میں زمینوں کی تہ میں اتر گیا، سب بیکار بات ہے، کچھ حاصل نہیں ہونے والا اگر پیر کو درمیان سے ہٹا دیا۔ پیر ہی سینٹر اور فوکس ہے، اس لیے پیر کو ہر وقت اپنے ساتھ محسوس کرنا چاہیے کہ میرا پیر میرے ساتھ ہے۔ جب عبادت یا ذکر کریں تو پیر کے لطائف سے اپنے لطائف کو ملائیں۔ یہ لطائف شاید کچھ لوگوں کے لیے نئی ٹرم ہوگی، یہ وہ بیٹریاں ہوتی ہیں جن سے ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ سے جڑتا ہے۔ آپ روحانیت کی فیلڈ میں ہیں جو لوگ وہ تو جانتے ہیں، جو نہیں ہیں وہ ہم سے پوچھ لیں کہ یہ کیا ہوتے ہیں لطائف۔ یہ وہ بیٹریاں ہوتی ہیں جو آپ کو اللہ تعالیٰ سے جوڑ دیتی ہیں، ان کو چارج کرنا پڑتا ہے۔ یہ خیر لمبی بات ہے، میں اس پہ ٹائم کی شارٹیج کی وجہ سے بھی زیادہ بات نہیں کر رہا۔ تو جب آپ ذکر کریں یا عبادت کریں تو اپنے لطائف کو پیر کے لطائف سے ملائیں، کوئی سا بھی ذکر کریں، کیونکہ جتنی روحانی ترقی ملتی ہے وہ پیر ہی کی توسط سے پیش کی جاتی ہے۔ پیر آپ کو آگے لے کر جاتا ہے، پیر ہی آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں لے جا کے بٹھا دیتا ہے، اور پیر ہی آپ کو سب کچھ دلواتا ہے وہاں سے۔ ہماری اتنی مجال نہیں کہ ہم ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہنچیں۔ جب ہم ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک نہیں پہنچ سکتے تو اللہ تک کیسے پہنچیں گے؟ لہٰذا یہ سیڑھی ہے۔ آپ نے دیکھا نا کہ کبھی جب پہنچنا ہوتا ہے منزل پہ تو کیا کرتے؟ سب سے پہلے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا جاتا ہے۔ تو پیر وہ پہلی سیڑھی ہے جو آپ کو اللہ تک لے کے جاتا ہے۔ تو پیر کو آپ نے اگر درمیان سے ہٹا دیا تو کچھ نہیں ملے گا، نہ رسول ملے گا نہ اللہ ملے گا۔ بس میں اپنی بات یہیں پہ ختم کرتا ہوں اس معاملے کی، کیونکہ ٹائم کی شارٹیج ہے، ورنہ جواہرات تو پیر و مرشد کے بہت ہیں، ہم بیٹھے رہیں گے اور باتیں ہوتی رہیں گی۔ جاتے جاتے بس میں یہ آپ کو پیر و مرشد کے حوالے سے ایک تحفہ دیتا چاہوں کہ پیر و مرشد نے فرمایا کہ حضوری کی نماز کیسی ہوتی ہے، یہ یاد رکھ لیجئے۔ کبھی آپ کا دل چاہے گا کہ اللہ کے بارگاہ میں پیش ہوں اس حالت میں کہ بس آپ ہوں اور اللہ ہو، اس کا طریقہ پیر و مرشد نے یہ تحفے کے طور پہ ہمیں بتایا کہ نماز حضوری کیسے حاصل ہوتی ہے۔ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے حاضر پانا اور اللہ کی نماز پڑھنا، اسی کا طریقہ یہ ہے کہ ثنا جو ہم پڑھتے ہیں سبحانک اللہم، یہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے یہ۔ آپ اس کو جب ثنا پڑھیں تو بہت روک کر، ٹھہر کر اور سمجھ کر پڑھیں۔ پہلے خیال یہ کرنا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے بہت ہی ادب سے کھڑے ہوئے ہیں، اور محسوس کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو دیکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ اللہ تعالیٰ کی تعریف کر رہے ہیں جو کہ سبحان سے سٹارٹ ہوتی ہے، سبحانک اللہم۔ آپ نے جیسے یہ پڑھا اب رک جائیے، اس کلمے کو اچھی طرح سمجھیں کہ یہ کیا کہتا ہے، کہ تمام تعریف، تمام پاکی اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ اس کیفیت کو محسوس کریں اور اسی طرح باقی سبحان پڑھ کے اور باقی نماز کو بھی مکمل کریں۔ سبحان ہی اصل چیز ہے۔ اگر آپ نے سبحانک اللہم یا جو پڑھ لی اس انداز سے، آپ کو نماز حضوری حاصل ہو سکتی ہے۔ اور پھر جب آپ نماز پوری کرتے ہیں، قرات کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، پھر سب سے اہم ترین رکن سجدہ آتا ہے۔ جب سجدہ کریں تو یہ محسوس کریں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے قدموں میں گرے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بھی کلام مجید میں فرمایا ہے نا کہ جب تمہیں مجھ سے قربت حاصل کرنی ہو تو سجدہ کر لیا کرو۔ تو انسان کو قربت سجدے ہی میں ملتی ہے۔ جب نماز کے لیے کھڑے ہوں تو فاصلہ ہے، لیکن جب سجدہ کریں گے تو اللہ کے قدموں میں بیٹھے ہوئے ہوں گے، کوئی دوری نہیں ہوگی، قربت ہی قربت ہے۔ میں اب اپنی
تقریر کے اصل ٹاپک کی طرف آتا ہوں. لاکھوں درود و سلام ہو اس محبوب رب العالمین خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جنہوں نے اپنی زبان مبارک سے یہ ارشاد ربانی فرمایا، لولاک لما خلقت الافلاک، یعنی اے میرے محبوب اگر آپ نہ ہوتے تو میں زمین و آسمان پیدا نہ فرماتا. اور اول ما خلق اللہ نوری کہہ کر اس پاک نور احمدی کا نشان بتایا، جو آسمان و زمین کی تخلیق سے 5000 برس قبل اللہ جل شانہ نے خود اپنے نور سے قائم کیا، اور خود ہی اس نور پر عاشق و فریفتہ ہو گیا، اور اس نور کے طفیل میں تمام کائنات و زمین اور آسمان اور تمام مخلوقات کو پیدا فرمایا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کا اسم گرامی عرش پر لکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی کائنات کی تخلیق کے وقت زمین و آسمانوں میں پھیلا دیا، اور عالم ارواح ہی میں وصف نبوت سے آراستہ فرما دیا. اس روشن چراغ اور مہر تاباں سے آسمان نبوت کو زینت عطا فرمائی. چنانچہ ایک روز صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے حضور علیہ السلام سے دریافت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت کب حاصل ہوئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام کی روح نے جسم سے تعلق نہ پکڑا تھا. بعد ازاں اسی عالم میں اللہ تعالیٰ نے دیگر انبیاء علیہ السلام کی روحوں سے وہ عہد لیا، کلام مجید میں جس کا ذکر ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، نبیوں سے جو میثاق لیا تھا. یہ سب میثاق آقا علیہ السلام کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے لیے گئے. ظاہر ہے جب تک اس وقت تک تو کوئی نبی نہیں آیا تھا جب یہ میثاق لیا گیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آقا علیہ السلام پہلے سے نبی ہیں. اس عہد کے سبب سے حضرات انبیاء سابقین علیہ السلام اپنی امتوں کو نبی آخر الزمان علیہ السلام کی آمد و بشارت اور ان کی اتباع کی تاکید فرماتے رہے. اور شب معراج اس عہد کی تکمیل ہوئی جب تمام انبیاء کرام آپ کی ابتدا میں نماز ادا کی اور آپ نے ان کی امامت فرمائی. حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام سے فرمایا کہ جب بھی تم اللہ کا ذکر کیا کرو نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور لیا کرو، کیونکہ میں نے یہ نام عرش کے پائے پر لکھا دیکھا ہے. سبحان اللہ. یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان مبارکہ ہے جس کا تھوڑا سا میں نے ذکر کیا. جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رات آقا علیہ السلام کے ساتھ اپنی محبت کو پختہ اور تر و تازہ کرنے کی رات ہے، کیونکہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہی اصل ایمان ہے. یعنی ایمان کا نام ہی محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. یہ کیسے ہے یہ میں بھی آپ کو بتاتا ہوں. بات دراصل یہ ہے کہ آج کل فتنوں کا زمانہ ہے، ہر طرف سے مسلمانوں کے اوپر سازشیں ہو رہی ہیں. کہیں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ ہوتا ہے، کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر حملہ ہوتا ہے، اور کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو نعوذ باللہ کم کرنے کے لیے لوگ برسر و پیکار ہوتے ہیں. یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ یہ سب اس لیے ہو رہا ہے کہ مسلمانوں کے دل سے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو نکال دیں. ابھی ریسنٹلی ایک واقعہ چل رہا ہے، آپ نے دیکھا فرانس میں گستاخانہ خاکوں کا. یہ سب کیا ہے؟ یہ ایسے موقع پہ کہ جب انہیں پتہ ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ آنے والا ہے مسلمانوں کے لیے، انہوں نے یہ ٹیسٹ کرنے کے لیے کہ کیا مسلمانوں میں ابھی بھی آقا علیہ السلام کی محبت باقی ہے، یہ چیک کرنے کے لیے سارے کام کرتے ہیں یہ لوگ. یہ ان کی پرانی سازشیں ہیں. انشاءاللہ جب تک ہمارے دلوں میں آقا علیہ السلام کی محبت رہے گی یہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے. لیکن اس کے لیے سب سے اہم ترین چیز یہ ہے کہ ہم اپنی
اور اپنے آنے والی نسل کے عقائد کو صحیح کریں. ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے راستے پہ ان کو ڈالیں، ورنہ دین میں جو خرابیاں آ رہی ہیں ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ ہماری نئی نسل کے بھٹکنے کے چانسز بہت زیادہ ہیں. جب محبت کی بات ہو رہی ہے تو ہم اللہ کی محبت سے اس بات کو شروع کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کلام مجید میں فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو کیا کرو، فاتبعونی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو. یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کلام مجید میں. اور پھر کیا ہوگا جب تم آقا علیہ السلام کی اتباع کرو گے؟ اتباع اسی کی جاتی ہے نا بھائی جس سے محبت ہو. اب مجھے کسی سے محبت ہی نہیں، میں اس کے خواہ مخواہ میں اس کے پیچھے چل پڑوں اس کے راستے پہ. تو یہ راستہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دکھایا کہ میری محبت اگر پہنچنا چاہتے ہو تو پہلے میرے محبوب کی اتباع کرو. پھر فرمایا اس سے ہوگا کیا؟ پھر ہوگا یہ کہ یحببکم اللہ، اللہ تمہیں بھی اپنا محبوب بنا لے گا. اپنے حبیب کے صدقے میں تم بھی اس کے محبوب بن جاؤ گے. یہ کلام مجید میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں فارمولہ بتا دیا کہ میری محبت بطریق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ہی ملے گی، ایسے ہی نہیں تم میری محبت حاصل کر سکتے. اب میں چند احادیث مبارکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے حوالے سے پیش کرتا ہوں. بخاری شریف کی حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی ایک شخص بھی ایمان والا نہیں ہو سکتا. بہت غور سے سنیں، ایک شخص بھی تم میں سے ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے ماں باپ سے، اپنی اولاد سے اور تمام دنیا کے انسانوں سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرے. اور مسلم شریف کی حدیث مبارکہ میں کے الفاظ سے فرمایا آقا علیہ السلام نے کہ جب تک میری محبت دنیا کی تمام محبتوں سے نہ بڑھ جائے اس وقت تک کوئی ایک شخص صاحب ایمان نہیں ہو سکتا. اب ہم لوگ اپنے اپنے ایمانوں کو ٹٹول لیں کہ ہمارے ایمان کس قدر مکمل، کس قدر کامل ہے، کون کون سی محبتوں کو دل میں ہم پال کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور آقا علیہ السلام کی محبت کے مقابلے میں وہ محبت کتنی ہم پر غالب ہے. یہ ہمارے ایمان کی کسوٹی ہم خود ہی سچ دیکھ سکتے ہیں اس کو. ایک اور احادیث مبارکہ بہت امپورٹنٹ جس سے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت اجاگر ہوتی ہے. آپ کو پتہ چلے گا کہ جیسے میں نے کہا نا کہ ایمان کا نام ہی محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. بخاری شریف کی حدیث مبارکہ، ساری صحیح احادیث مبارکہ لا رہا ہوں کیونکہ ایسا نہ ہو کوئی لوگ فتوے لے کے آ جائیں. آج کل تو بڑا رواج ہے نا فتوے لانے کا. حضرت حشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز ہم چل رہے تھے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا. آپ اندازہ کریں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ ایک کیفیت طاری ہوئی اور آپ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ سے اتنی محبت ہے کہ آپ مجھے کائنات کی ہر شے سے زیادہ محبوب ہیں سوائے اپنی جان کے. جب آپ نے یہ فرمایا تو آقا علیہ السلام کا جواب سنیے. یہی ساری دین کی اساس اس جواب پر کھڑی ہے. جس نے یہ بات سمجھ لی اس نے دین سمجھ لیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابہ جلیل القدر صحابی فرما رہے ہیں اور آقا علیہ کہ آپ مجھے کائنات کی ہر شے سے زیادہ عزیز ہے سوائے اپنی جان کے. اس کو چھوڑ دیا کہ میری جان مجھے پھر بھی ابھی بھی زیادہ عزیز ہے آپ سے. آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیں عمر نہیں، اس ذات کی قسم، اللہ کی قسم کھا کے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس کے قبضے میں میری جان ہے، ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک میں تمہاری اپنی جان سے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں.
بس یہ فرمانا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت بدل گئی. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہے اور دنیا کی ہر چیز سے زیادہ عزیز ہے. تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عمر اب تمہارا ایمان مکمل ہوا ہے. یہ کس کے ایمان کے مکمل ہونے کی بات ہو رہی ہے؟ یہ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ جن کے بارے میں مشہور ہے کہ جس راستے سے وہ گزرتے تھے شیطان راستہ بدل لیتا تھا. ایمان کے اس قدر بلند درجے پہ فائز تھے. نماز روزہ حج زکوٰۃ کا نام محبت ہوتا تو نماز روزہ حج زکوٰۃ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اچھی کس کی تھی صحابہ کرام میں؟ اگر فرائض واجبات کا نام محبت ہوتا تو یہ تمام چیزیں حضرت عمر سے بڑھ کر کس کی تھیں؟ وہ سب کچھ تو تھا لیکن اعمال کی تو بحث ہی نہیں ہوئی اس محبت کے سودے میں. اس محبت کے سودے میں اعمال کی بات ہی نہیں آئی. نہ نماز آئی، نہ روزہ آیا، نہ حج آیا، نہ زکوٰۃ آئی. یہ دین کی اساس سمجھا رہے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ سارے اعمال مظاہر میں شامل ہیں. یہ محبت کو ثابت کرنے کے لیے تو ضروری ہے کہ ہاں مجھے آپ سے محبت ہے، میں آقا علیہ السلام کے سارے وہ کام کروں گا جو آقا علیہ السلام نے کیے، لیکن مقصد ان کا محبت ہے. تو جب محبت کی بات آئے گی تو پوچھا جائے گا کہ جان سے کتنی محبت ہے، مال اولاد سے کتنی محبت ہے. فرمایا ان ساری محبتوں میں غور کرو، ان ساری محبتوں کی کیفیتوں کا جائزہ لو اور پھر موازنہ کرو کہ ان ساری محبتوں سے محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کم ہے یا زیادہ. تو تمہیں اندازہ ہوگا کہ تمہارا ایمان کتنا مکمل ہے. عقیدہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور شاخ بیان کرتا ہوں. یہ سمجھ لیں کہ بعض لوگ پوچھنا چاہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں، ہم سے کتنا قریب ہیں. بہت سارے لوگوں نے تو اس کے اوپر اپنی زندگیاں لگا دیں، فرقے بنا لیے اپنی کہ آقا علیہ السلام حیات ہیں، آقا علیہ السلام نور ہیں، نعوذ باللہ نہیں ہیں. اس پہ اپنی زندگیاں لگا دیں. ارے تم نے کلام مجید اٹھا کے پڑھ لیا ہوتا تو پتہ چل جاتا کہ آقا علیہ السلام کہاں ہیں. دل کی آنکھوں سے دیکھو. اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں سورہ احزاب میں النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوچھتے ہو کہاں ہیں؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے. جان کیا ہوتی ہے؟ آج جان نکل جائے میری، میں یہیں گر جاؤں گا. یہ ہے جان. جان سب سے زیادہ قریبی چیز ہے نا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ان سے بھی زیادہ قریب ہیں مومنوں کے. بات وہی ہے، یہ مومنوں کے قریب ہے. یہ خیر ایک الگ بحث ہے، اب ٹائم شارٹیج کی وجہ سے ابھی اس پہ نہیں جا رہا. اذان کا وقفہ لے لیتے ہیں.
تو اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنوں کی جانوں سے زیادہ قریب ہیں۔ اسی بات کو مسلم شریف میں حدیث میں آتا ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا میں مومن کی جان سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ بخاری شریف کی بھی حدیث مبارکہ میں موجود ہے کہ ہر مومن سے میں دنیا اور آخرت میں سب سے زیادہ قریب ہوں۔ تو جو مومن ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ ہے، لہٰذا اپنے تعلق کو آقا علیہ السلام کے ساتھ جوڑ لیجئے اور مومن بن جائیے۔ ایک اور آیت مبارکہ میں پڑھتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنی امت کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آقا علیہ السلام کے حوالے سے کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم، بے شک تمہارے پاس تم میں سے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، تم میں سے ہی تشریف لائے، تمہارا تکلیف و مشقت میں پڑنا ان پر سخت گراں گزرتا ہے۔ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، وہ تمہارے لیے بڑے طالب اور بہت ہی آرزو مند رہتے ہیں اور مومنوں کے لیے نہایت شفیق اور رحم فرمانے والے ہیں۔ یہاں پھر میں ورڈ مومن پہ انڈر لائن کرنا چاہوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہاری ساتھ مومنوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ تو ایسا ہے کہ ابھی مومن کو تکلیف پہنچتی نہیں ہے کہ آقا علیہ السلام کو وہ طبیعت پر وہ تکلیف بھاری گزرتی ہے اور پھر اس کی آرزو مند رہتے ہیں کہ کسی طرح سے اس کی یہ تکلیف ہٹ جائے۔ ہم سے اتنی محبت کرتے ہیں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو ہمارا کیا بنتا ہے کرنا کہ ہم بھی آقا علیہ السلام سے کم از کم اتنی محبت تو کر لیں کہ ہمارا تعلق جڑا رہے۔ ان آیات مبارکہ سے پتہ چلا جو ہم نے پڑھی اور ابھی تک جو بات کی، اب میں تھوڑا سا اس کو سمرائز کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ٹائم کی کمی ہے۔ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسا فرمایا کہ ہماری جانوں سے بھی زیادہ قریب تر ہیں۔ یہ دو چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ آپ اپنے پاس پلے سے باندھ لیں انشاءاللہ۔ یہ دو احساس اگر ہمارے ساتھ پیدا ہو گئے تو ہمارے ایمان کی حالت بدل جائے گی۔ پہلا احساس یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری جانوں سے بھی زیادہ قریب تر ہیں۔ پہلا احساس تو یہ اپنے ساتھ باندھ لیں، آپ کوئی بھی کام کریں، اٹھیں بیٹھیں، آپ کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے ہماری جانوں سے بھی زیادہ قریب تر ہیں۔ اور دوسرا احساس یہ پیدا کر لیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری جانوں سے بھی زیادہ عزیز تر ہیں۔ قریب تر تو ہیں ہی وہ، لیکن عزیز تر بھی ہیں۔ یعنی کوئی محبت آقا علیہ السلام کی محبت کے اوپر غالب نہ آئے۔ بس اس چیز کی پریکٹس کرتے رہیں، یہ دو احساس اپنے اندر پیدا کر لیں تو آپ کے ایمان کی حالت بدل جائے گی۔ جب بھی کسی محبت کا خیال آئے گا تو ہر محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے نیچے ہوگی۔ ایمان نام ہی محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انتہا کا ہے۔ محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حد سے گزر جانے کا نام ایمان ہے۔ اور آج کل یہی چیز عبادات سے نکالی جا رہی ہے۔ عبادات سے محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سازش کے تحت نکالا جا رہا ہے تاکہ صرف مردہ اور خالی خولی عبادتیں رہ جائیں کرنے کو مسلمانوں کے لیے۔ جو میں نے ابھی باتیں کی ہیں ان سے آپ اس چیز کو کوریلیٹ کر سکتے ہیں۔ جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہم نے پڑھا، اور وہ واقعہ بھی آپ نے سنا ہوگا جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے زانو مبارک پر آقا علیہ السلام آرام فرما رہے تھے کہ ان کی آنکھ لگ گئی
اتنے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ نماز عصر کا وقت نکل رہا ہے، نماز قضا ہو رہی ہے. ایک طرف سورج کو دیکھتے تھے جو ڈوب رہا تھا، اور ایک طرف آقا علیہ السلام کے چہرے مبارک کو دیکھتے تھے. نماز قضا کر دی. وہ جانتے تھے کہ کس کی اہمیت ہے. آقا علیہ السلام کی آرام میں خلل نہیں ڈالا. یہ ہمیں ہمارے صحابہ کرام نے سکھایا کہ محبت رسول کیا چیز ہوتی ہے، کیا مرتبہ ہے ان کا. ایسی احادیث مبارکہ بہت ساری ہیں، ٹائم کی شارٹیج ہے، میں اپنی یہ بات ختم کر رہا ہوں کہ ہم بس اس چیز پر، ایک شعر ہے جو میں بتانا چاہ رہا تھا اس موقع کی مناسبت سے، کہ اب میری نگاہوں میں جچتا ہی نہیں کوئی، جیسی میری سرکار ہے ویسا نہیں کوئی. بس اس بات پہ میں اپنی یہ بات ختم کرتا ہوں، اور اس محفل کا جو یہ پیغام کہ اپنی زندگیاں آقا علیہ السلام کی محبت میں فنا کر دیں. سب کچھ مل جائے گا، اللہ بھی مل جائے گا، دین بھی مل جائے گا، رسول بھی مل جائے گا، سب کچھ مل جائے گا. لیکن اگر محبت نکل گئی تو کچھ نہیں ملے گا. تو لہٰذا میں دعا کرتا ہوں یا اللہ میاں ہم سب کو آقا علیہ السلام کی محبت میں ڈبو دیجیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ و توسط سے ہمیں اللہ یا اللہ میاں ہمارے تمام گناہوں کو، خطاؤں کو، لغزشوں کو، کوتاہیوں کو معاف فرما دیجیے. یا اللہ میں اس بیان کرنے میں کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہے تو معاف فرما دیجیے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. اطہر بھائی کے اس خوبصورت بیان کے بعد کچھ کہنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی. میں فراز کی طرف ریفر کروں گا. یہ قصیدہ درود شریف آپ لوگوں کے سامنے پیش کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. سحر کا وقت تھا، معصوم کلیاں مسکراتی تھیں، ہوائیں خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھیں. ابھی جبریل اترے بھی نہ تھے کعبے کے منبر سے کہ اتنے میں صدا آئی یہ عبداللہ کے گھر سے. مبارک ہو شاہ ہر دو جہاں تشریف لے آئے، مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. سلام اس پر کہ جس نے بے قصور کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام آمنہ کے لال محبوب سبحانی، سلام فخر موجودات فخر نوح انسانی. تیری صورت تیری
سیرت تیرا نقشہ تیرا جلوہ، تبسم گفتگو بندہ نوازی خند پیشانی، تیرا در ہو میرا سر ہو، میرا دل ہو تیرا گھر ہو، تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید طولانی، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں جو بن پانی کے تر رہتے ہیں، مرجھایا نہیں کرتے، زباں پر شکوہ رنجو علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے، یہ دربار رسالت ہے یہاں اپنوں کا کیا کہنا، یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے، یہ دربار رسالت ہے یہاں ملتا ہے بن مانگے، ارے ناداں یہاں دامن کو پھیلایا نہیں کرتے، ارے او نا سمجھ قربان ہو جا ان کے روضے پر، یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے، حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے، جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سبحان اللہ۔ وجیہ کو لے جاؤ۔ ہماری اور سب کی ہر دل عزیز وجیہ بی بی آپ کے سامنے نعت پیش کریں گی۔ اس دوران 1-2 منٹ کا ٹائم اور لے لیتا ہوں۔ درود شریف کی بات ہو رہی تھی، ابھی اظہر بھائی نے جو درود شریف کا ذکر کیا اور محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا، درود شریف کے پڑھنے کے کچھ آداب ہوتے ہیں۔ ہمارے پیر و مرشد ہمیشہ یہ فرماتے تھے کہ چلتے پھرتے درود شریف نہیں پڑھنا چاہیے، کیونکہ جب ہم درود شریف پڑھ رہے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہم ایک تحفہ بھیج رہے ہیں، اور ظاہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا جواب عطا فرماتے ہیں اور بدلے میں ہم پر رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتے ہیں۔ تو اس لیے